اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آپ سے درخواست کر رہا ہوں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحوم مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور جو مومنین گزر گئے ہیں پچھلے سال محرم میں یہاں پر موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، ان کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ تمام بزرگوں کی اجازت سے ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ابھی تک جتنے بھی کلام پڑھ رہا ہوں وہ سب ریکویسٹ ہے، حکم ہے، کسی نے کہا یہ پڑھیے، کسی نے کہا یہ پڑھیے، تو بس میں چاہتا ہوں کہ 3-3 4-4 کڑی ہر کلام سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں انشاءاللہ۔ یہ کلام وہ ہے جب 3 شعبان کو مولا حسین اس دنیا میں آئے، اور اس حوالے سے آپ دیکھیے گا یہ کلام میں انشاءاللہ 3 شعبان سے آپ کو کربلا پہ لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ 3 شعبان کا دن شروع ہو گیا، آفتاب شہادت طلوع ہو گیا، مسکرانے لگے 2 جہاں کے مکی، کون آغوش زہرا میں ہے یہ ہنسی، جب نگاہیں ملی نور سے نور کی، خوش ہوئی بول اٹھی سیدہ، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر ہے۔ آج میرا حسین آ گیا، مل جل کے سب ایک مرتبہ کہیں گے، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا۔ اچھا، پہلی مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں دیا جاتا ہے، اور مولا حسین کو دیکھ کے شہزادی نے، بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ نے کہا میرے نور نظر، بن تمہارے ادھورا ادھورا تھا گھر، کبریا کی قسم تم نہ آتے اگر، تم سے ملنے میں آ جاتی خود عرش پر، رب سے مانگوں میں اب اور کیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ آج میرا حسین آ گیا، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں ادھر ادھر پیچھے تک، ماشاءاللہ ہر کوئی ذاکر مولا حسین کا۔ میں ایک آج کی شب شعر تحفے کے طور پہ ہدیہ کر رہا ہوں سب کو، اور یقیناً اپنی جھولیوں میں آپ دعا بھی لے کے جائیں گے۔ دعا لے کر آتے ہیں نا فرش پہ کہ مولا کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کو کربلا جانا ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت ہے۔ میں تو دلوں کے حال نہیں جانتا، لیکن مولا تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کوئی دے نہ دے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام حسین ہے، وہ سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ میں نظر کرتا ہوں، عرش والے بھی موجود ہیں صف بصف، مسکرا کر پکارے یہ شاہ نجف، ایسا بیٹا ملا
ہے یہ میرا شرف، اور پھر دیکھ کر فاطمہ کی طرف مرتضیٰ نے کہا شکریہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ۔ آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، مل کے آج میرا حسین ہے، آج میرا حسین آ گیا۔ مولا آباد رکھے۔ شعر نظر کر رہا ہوں۔ اب کون سی ایسی ہستی ہے جس نے مولا حسین کو اپنی گود میں لیا ہے؟ آپ کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی وآلہ محمد۔ مولا نے گود میں اٹھایا، امام حسین کے چہرے کو دیکھا اور کیا فرمایا؟ رخ محمد نے دیکھا تو رخ کھل گیا، مسکرا کر کہا آج سب مل گیا، مسکرا کر کہا آج سب مل گیا، آج سینے میں اس کے میرا دل گیا، اے میرے دین اب وقت مشکل گیا، کیوں مل گیا تجھ کو مشکل کشا، آج میرا حسین آ گیا، آج میں ماشاءاللہ جو خاموش ہے پتہ نہیں کیوں خاموش ہے گیا، آج میں ماشاءاللہ سلامت رہیے بزرگان جو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آج میرا حسین آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں 3 شعبان سے آپ کو کربلا میں لے کے آؤں گا، اور یہ جب کل آپ نے مجلس میں سنا کہ کسی بزرگ سے پوچھا، قبلہ نے پڑھا تھا حسنین صالح صاحب نے، کہ ایک بزرگ سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے۔ کربلا کا جب نام آیا تو پوچھا ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں انبیاء گزرتے تھے، یہ وہی وحشت کی زمین ہے، کرب و بلا کی زمین ہے۔ تو کربلا کیا کہتی ہے امام حسین کے لیے؟ کربلا کی زمین بول اٹھی جھوم کر، منتظر تھی میں مشکل کشا کے لیے، آئے کتنے نبی آ کے جاتے رہے، کرب سے مجھ کو آزاد کر نہ سکے، انتظار اب مکمل ہوا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا۔ مولا آباد رکھے۔ آج میرا ماشاءاللہ، آج میں پروردگار آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں مالک سب کی جھولیوں کو آباد فرمائے انشاءاللہ۔ مولا جو کربلا جانا چاہتا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں ابھی حالات خراب تھے دنیا کے اور فلائٹس بند ہو گئی تھی، اور جنہوں نے ویزے اپلائی کیے ہوئے تھے ان کے ویزے آ گئے، ٹکٹ بن گئے۔ پاکستان میں یہی حال تھا، یقیناً یہاں بھی یہی حال تھا۔ اب خوشی کی نوید یہ ہے کہ فلائٹس کھل گئی ہیں، لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو ابھی تک کربلا نہیں گیا اس کی طرف سے اس کا وکیل بن کے، یہاں پہ کہتے ہیں سولیسیٹر بن کے، میں مولا کی بارگاہ میں ایک عرضی دینے لگا ہوں، اپنی جھولی پھیلانے لگا ہوں۔ جو چاہے، جس کی عرضی ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کربلا جائے، وہ میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے جزاک اللہ، کربلا کربلا دکھا دے۔ مومن کے دل کی خواہش کیا ہے؟ میں مر نہ جاؤں تم سے ملے بل
یہ سوچ کر میں روتا ہوں ہر دل، مسکر کے تیرے روضے سے مولا، اپنا کفن سب لاتے ہیں لیکن تیرا کفن میں لاؤں گا مجھ کو، اے بے کفن کوئی راستہ دکھا دے، کربلا دکھا دے، اے میرے مولا، اے میرے مرنے سے کربلا دکھا دے، کربلا۔ مولا سلامت رکھے۔ ابھی میں نے نوحہ شروع کیا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنسو آپ ان کو ضائع مت سمجھیے گا، ایک ماں کے رومال میں جگہ پاتے ہیں۔ مجلس میں آ کے ہر کوئی رو نہیں سکتا جب تک حسین کی ماں نہ چاہے، جب تک حسین کی ماں نہ چاہے آپ گریہ نہیں کر سکتے مجلس میں آ کے۔ یہ قسم بخدا میں حقیقت بات بیان کر رہا ہوں۔ میں شعر نظر کرتا ہوں، بہت سارے غریب مومن ہیں جو پیسہ جوڑتے ہیں کربلا جانے کے لیے، ان کا وکیل بن رہا ہوں مولا۔ غربت کا عالم سب سے چھپا کے، کرب و بلا سینے میں بسا کے، شوق زیارت میں جی رہا ہوں، میں بھی نمک سے روٹیاں کھا کے مفلس ہوں، کیسے روزے پہ آؤں، مولا تو کوئی معجزہ دکھا دے، کربلا دکھا دے، اے میرے مولا، اے میرے مرنے سے دکھا دے، کربلا۔ مومن کے دل کی آرزو کیا ہے؟ آپ یہاں بھی مولا کی غربت پہ روتے ہیں نا، لیکن ایک ایسی زمین پہ ہے، اس زمین کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ پوری بات نہیں کرتا میں، بس شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ارے اس با وفا کا چہرہ جہاں پر زخمی ہوا تھا گھوڑے سے گر کر، بازو کہیں تھے پاؤں کہیں تھے، کس طرح دیکھا تم نے وہ منظر، تم نے وہ منظر، غازی جہاں پر بکھرا ہوا تھا، ہائے وہ نہر القما دکھا دے، کربلا دکھا دے، اے میرے مولا، اے میرے ہائے ہائے پہلے کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کربلا۔ خاص طور پہ دعا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ ایک تذکرہ ایسا آتا ہے جب میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میں نظر کرتا ہوں، تم کو قسم ہے اس نوجوان کی، تم کو قسم ہے اس نوجوان کی، جس کے جگر میں ٹوٹی سنا تھی، ارے تم کو قسم ہے اس نوجوان کی، جس کے جگر میں ٹوٹی سنا تھی، ماتم کروں میں جا کر وہاں پر، اکبر کے بابا حسرت ہے میری، حسرت ہے میری،
کھینچی جہاں پر سینے سے برچھی، آنکھوں کو میری وہ جگہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کربلا دکھا دے۔ ہاں اللہ اکبر۔ جب آپ جائیں گے کربلا انشاءاللہ، دعا کرتا ہوں میں اسی سال ہر مومن کربلا جائے۔ آپ کو ایک منظر دکھا رہا ہوں میں، آپ جائیں گے نا، دیکھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ زائر بنوں میں اس کے حرم کا، سب پر ہے سایہ جس کے علم کا، سب پر ہے سایہ جس کے علم کا۔ تم تو کریم کرب و بلا ہو، میں منتظر ہوں تیرے کرم کا، تیرے کرم کا۔ اب بھی جہاں ہے مشق سکینہ، مجھ کو وہ روضہ با وفا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ مل کے اے میرے مولا، اے میرے مرنے سے کربلا، آئے ہے کربلا۔ بہت شعر ہیں اس کے لیکن وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ایک کلام اور نظر کروں۔ ایک شعر سنیے، میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ اس شعر پہ گریہ کریں انشاءاللہ، ماں فاطمہ زہرا کو راضی کریں۔ رن میں جہاں تم تھک کر گرے تھے، اٹھنا تھا مشکل، زخمی تھے اتنے، پھر اس مقام مہدی سے چل کر تم قتل گاہ تک آئے تھے کیسے، آئے تھے کیسے، کیسے آئے تھے مولا؟ سنیں کیسے آئے تھے۔ کوہنیوں کے بل، ارے کوہنیوں کے بل چلنا ہے مجھ کو، وہ راہ سدرۃ المنتہا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کربلا یاد آ رہی ہے کرب و بلا کی، سن لو صدا ذیشان و رضا کی، بلوا لو ہم کو روضے پہ اپنے، ہے یہ تمنا اہل عزا کی، اہل عزا کی۔ پیدل نجف سے آنا ہے چل کے، جنت کا مجھ کو راستہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ جو کربلا جانا چاہتا ہے ایک مرتبہ بلند کہے گا، اے میرے مولا، اے میرے مرنے سے کربلا دے، کربلا۔ مولا سلامت رکھے پروردگار، جو کربلا نہیں گئے ہیں اسی سال کربلا کی اور تمام روزوں پہ جانے کا شرف عنایت فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ بس آخری کلام سے میں 3 اشعار پڑھ رہا ہوں، حکم ہے بھائی دانش کا اور بہت سارے مومنین کا کہ یہ کلام پڑھیں۔ ورود ہے مولا حسین کا، کربلا میں داخل ہو رہے ہیں، اور بنی اسد کے قبیلے کو مولا نے وصیت کی ہے۔ پہلے مردوں سے بات کی ہے، پھر عورتوں سے بات کی ہے، اور پھر بچوں سے بات کی ہے۔ سنیے کیا وصیت ہے۔ بنو اسد کے شریف لوگوں،
میں ایک غریب الوطن مسافر تمہاری بستی کے پاس خیمے لگا چکا ہوں، میں 8 دن تک یہیں رہوں گا، تم 8ویں روز اس طرف آ کے دیکھ لینا، اگر تم اس دشت بے امان میں کٹی پھٹی سربریدہ لاشوں کے ٹکڑے دیکھو تو دفن کر کے رضا و خوشنود یہ رسالت معاب لینا، خدا سے اجر و ثواب لینا، بنو اسد کے شریف لوگوں، میں ایک غریب الوطن مسافر، بنو اسد کے شریف لوگوں، میں ایک غریب الوطن مسافر، بنو اسد کی حجاب میں بیٹھی بیویوں۔ اب عورتوں سے مولا کیا مخاطب ہے؟ اگر یہ دیکھو کہ وقت کے حکمراں کی دہشت سے، خوف سے مرد گھر سے باہر نکل نہ پائیں، تو تم ذرا دیر کو نکل کے ہماری لاشوں کو ریت کے سر بلند ٹیلوں سے ڈھانپ دینا، رضا و خوشنودی یہ رسالت معاب لینا، بنو اسد کے شریف لوگوں، میں ایک غریب الوطن مسافر۔ آخری شعر اب مولا مخاطب ہے بچوں سے، مردوں سے بات کی، عورتوں سے بات کی، اب بچوں سے کیا بات کرتے ہیں مولا حسین؟ بنو اسد کے دلار بچوں، تمہارے ماں باپ خوف و دہشت سے گھر سے باہر نکل نہ پائیں، تو ایسا کرنا تو کھیلتے کھیلتے نکل کر ہماری لاشوں کے پاس آنا، اور اپنے ہاتھوں میں ریت بھر کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، میری سکینہ دعائیں دے گی، میری سکینہ دعائیں دے گی۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات۔